افغان طالبان کی قیادت کے بارے میں کم ہی تفصیلات سامنے آتی ہیں کیونکہ ان کی قیادت رازداری سے کام کر رہی ہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے افغانستان میں 1996 سے 2001 تک اپنی حکومت قائم کی، اس وقت بھی ان کی حکومت کے امور کس طرح سر انجام دیے جا رہے تھے، لوگوں کو اس حوالے سے کم ہی معلومات تھی۔ جیسا کہ اس اسلامی گروپ کا سربراہ طاقت کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے، اسی لیے ہم آپ کو مذکورہ رپورٹ میں ان کی قیادت سے متعلق کچھ تفصیلات فراہم کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں دھرتی نیوز یوٹیوب چینل، پاس ہی موجود بیل آئیکن کو دبائیں اور رہیں دھرتی کی ہر خبر سے باخبر۔ سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخندزادہ۔ ہیبت اللہ اخندزادہ کو 2016 میں ان کے پیش رو ملا منصور اختر کی امریکی ڈرون حملے میں موت کے بعد طالبان کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ ملا عمر کو ملا عمر کی موت کے اعلان کے بعد جنگجوؤں کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ مذکورہ عہدے پر فائز کیے جانے سے قبل ہیبت اللہ ایک مذہبی شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے، انہیں عسکری کمانڈر سے زیادہ روحانی شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ طالبان کی قیادت سنبھالنے کے بعد القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری نے ہیبت اللہ اخندزادہ کی بیعت کی تھی، جس پر انہوں نے ہیبت اللہ کو وفاداروں کے امیر قرار دیا تھا۔ واضح رہے کہ طالبان اور القاعدہ کے درمیان کئی دہائیوں سے بہترین تعلقات قائم ہیں۔ یاد رہے کہ ہیبت اللہ نے ایک ایسے وقت میں طالبان کی قیادت سنبھالی تھی جب جنگجوؤں کی قیادت کو ملا عمر کی موت کو کئی سالوں تک چھپائے جانے کے بعد اس کا عوامی سطح پر اعلان کرنے اور اس حوالے سے جنگجوؤں میں پیدا ہونے والی تشویش کو ختم کرنے، جبکہ ملک میں دیگر عسکری محاذوں پر دباؤ کا سامنا تھا۔ ہیبت اللہ بیشتر بیانات جاری نہیں کرتے بلکہ صرف مذہبی تہواروں پر ہی ان کے بیانات سامنے آتے ہیں۔ عبدالغنی برادر کی پرورش افغانستان کے علاقے قندھار میں ہوئی اور یہ علاوہ طالبان کے جائے پیدائش بھی ہیں۔ دیگر افغانوں کی طرح ان کی زندگی کا بیشتر حصہ بھی 1970 میں روسیوں کے قبضے کے بعد مزاحمت کار کے طور پر گزرا۔ انہوں نے ملا عمر، سابق طالبان سربراہ اور تنظیم کے بانی کے ساتھ کئی محاذوں میں حصہ لیا۔ دونوں نے مل کر 1990 میں طالبان کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد ملک سے کرپشن کا خاتمہ اور افراتفری کو ختم کرنا تھا، جو روسیوں کی پسپائی کے بعد ملک میں وسیع پیمانے پر پھیل گئی تھی۔ امریکی حملے اور طالبان کی حکومت کے اختتام پر 2001 میں وہ اس مختصر مزاحمت گروپ کا حصہ تھے جنہوں نے حامد کرزئی کی حکومت کے ساتھ کام کیا اور ایسا ایک معاہدے کے بعد ہوا تھا۔ خیال رہے کہ 2010 میں پاکستان نے ملا برادر کو گرفتار کر لیا تھا اور 2018 میں امریکہ کی جانب سے ان کی رہائی کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالا گیا تھا۔ رہائی کے بعد وہ قطر منتقل ہوئے۔ قطر منتقل ہونے پر ملا برادر کو طالبان کے سیاسی دفتر کا سربراہ مقرر کیا گیا اور اس دوران انہوں نے امریکہ سے کامیاب امن معاہدہ بھی کیا۔ سراج الدین حقانی روس کے خلاف مزاحمت کرنے والے سابق کمانڈر جلال الدین حقانی کے بیٹے ہیں۔ یاد رہے کہ سراج الدین حقانی نے نہ صرف طالبان کے اہم لیڈر ہیں بلکہ وہ حقانی نیٹ ورک کے بھی انتہائی طاقتور ترین سربراہ تصور کیے جاتے ہیں۔ واضح ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو امریکہ نے عالمی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے اور بہت طویل عرصے سے انہیں انتہائی خطرناک افغان جنگجو تنظیم کے طور پر جانا جاتا ہے، جبکہ انہوں نے 2 دہائیوں تک امریکہ اور نیٹو افواج کے خلاف حملے جاری رکھے۔ پاکستان نے ملا عبدالغنی برادر کو رہا کر دیا۔ یہ نیٹ ورک خودکش حملوں کے لیے جانا جاتا ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ گروپ کئی سالوں تک کابل میں ہونے والے انتہائی خطرناک حملوں میں ملوث رہا ہے۔ علاوہ ازیں مذکورہ گروپ پر افغان حکومت کے اہم عہدیداروں کے قتل اور اغوا کا بھی الزام لگایا جاتا ہے، جبکہ ان پر مغربی شہریوں کو تاوان کے لیے اغوا کرنے کا بھی الزام ہے، جن میں سے ایک امریکی سپاہی کو 2014 میں رہا کیا گیا تھا۔ سابق سربراہ کے بیٹے ملا یعقوب طالبان کے سابق اور بانی سربراہ ملا عمر کے بیٹے ہیں۔ ملا یعقوب طالبان کی طاقتور ترین عسکری شورا کے سربراہ ہیں جو فیلڈ میں موجود کمانڈرز کی رہنمائی کرتی ہے اور انہیں جنگ کی حکمت عملی سے متعلق آگاہ کرتی ہے۔ ان کے نسب اور والد سے تعلق کے باعث انہیں طالبان جنگجوؤں کے درمیان بہت اہمیت حاصل ہے۔ خیال رہے کہ اس قسم کی خبریں بھی گردش کرتی رہی ہیں کہ انہیں قیادت دینے کے حوالے سے جنگجوؤں کے درمیان چپقلش بھی ہوئی تھی، جبکہ کچھ ماہرین نے زور دیا ہے کہ 2020 تک ان کا کردار صرف نمائشی تھا۔